شاداب احمد یو پی انڈیا سے، مجھے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر پیشاب کے بعد آپ کو اتنی دیر تک قطرے آتے رہتے ہیں کہ پوری نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے اور قطرے رکتے ہی نہیں ہیں، اور اس میں آپ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ وضو کر کے تسلی کے ساتھ فرائض پڑھ سکیں، پھر بھی نکل ہی آتے ہیں بیچ میں، تو ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا، یعنی کسی دن بھی ایسا ہو گیا کہ پوری نماز کا ٹائم گزر گیا اور قطرے نہیں رک رہے آپ کے، تو پھر شرعی طور پر آپ معذور بن جائیں گے۔ اور معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب نماز کا وقت داخل ہو ایک وضو کرے بس، اور پھر اس سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، فرائض، واجبات، سنتیں سب پڑھتا رہے، اس سے تلاوت بھی کرے، اس سے پھر اس کا قطرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شرعی طور پہ وہ معذور ہے۔ پھر معذوروں کی فہرست سے وہ نکلے گا اس وقت کہ جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ نہ آئے، یعنی ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور قطرے کنٹینیو آتے رہیں، آپ نماز ہی نہ پڑھ پائیں اس میں۔ لیکن پھر معذوروں کی فہرست میں داخل رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز میں ایسا ہی ہو، بلکہ پھر پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ آئے گا تو معذور ہی سمجھے جائیں گے آپ۔ تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا یہ کلپ کسی مولانا کو بتائیں تو پھر وہ آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دیں گے، اچھی طرح سے سمجھا دیں گے جو معذور لوگ ہیں۔ تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ پوری نماز کے ٹائم میں آپ کو قطرے نہیں آتے یا نہیں آئے ہیں، تو پھر آپ معذوروں میں داخل نہیں ہیں، پھر آپ کو وضو اسی وقت کرنا پڑے گا جب قطرے آنا بند ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے پیشاب نہ کیا کریں، بلکہ نماز سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے پیشاب سے فارغ ہو جایا کریں آپ۔ یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ پیشاب نہیں بھی آ رہا وہ کر دے، تاکہ نماز کے وقت پہ پیشاب نہ آئے، تو ایک گھنٹہ پہلے آپ پیشاب کر لیں۔ جیسے لوگ رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر کے سوتے ہیں نا، کہ رات کو اٹھنا نہ پڑے، حالانکہ ان کو پیشاب آ نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ کر لیتے ہیں پہلے احتیاطاً کہ یار تھوڑا بہت بھی اگر بلیڈر میں، مثانے میں پیشاب ہے تو وہ بھی نکل جائے، تاکہ رات ہم آرام سے سو جائیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہونا، جیسے جماعت کھڑی ہوتی ہے 3:30 بجے، 4 بجے، جو بھی ٹائم ہے، تو آپ نے ایک گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو قطرے ایک گھنٹے تک نکلنے ہوں گے نکل جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا آدھا گھنٹہ پہلے، جو بھی آپ کو اپنی عادت کا خود پتہ ہوگا کہ کتنی دیر تک قطرے آتے ہیں۔ پھر جب نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، اندازے سے شلوار کو تھوڑا سا دھو دینا ہے، کہ آپ کا خیال ہو جہاں جہاں قطرے لگے ہوں گے وہ جگہ، تو یا انڈر ویئر پہن کے رکھیں تو اس جگہ کو اندازے سے دھو دیا کریں، اس میں شک کرنا، وہم کرنا جائز نہیں ہے کہ یہاں نہ لگاؤ، یا بھائی جہاں آپ کا خیال ہے کہ یہاں لگے ہوں گے تو وہ جگہ آپ دھو دیں اور استنجا کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جو معذور ہیں۔ اور اگر ایک آدھ قطرہ نکلا ہو تو اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے دھو لینا، لیکن پھر دھونا ضروری نہیں ہے اس کو، اگر وہ پھیلا نہ ہو زیادہ۔